تو چنگیز خان اپنی سب سے بڑی فوج یعنی 1,00,000 سولجرز کو لے کر خوارزم کی طرف روانہ ہوا اور یہاں مسلمانوں اور منگولیوں کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہو گئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی اس پوری سلطنت کو ختم کر دیا اور ہر سٹی کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی ساری آبادی کو مار دیا اور پھر ان کے پیرامڈ بنائے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چنگیز خان سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم امپائر، جس میں آج افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان جیسے علاقے ہیں، ان کی آبادی 2 ملین یعنی 20 لاکھ کے قریب تھی، اور چنگیز خان کے حملے کے بعد اب یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی تھی۔ مطلب چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ایک دن چنگیز خان نے سارے مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر چڑھا اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد منگولین امپائر اور بھی بڑھتی گئی اور اوپر روس کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی دوران منگولیا میں چنگیز خان فوت ہو گیا اور اپنے بعد اپنے بیٹے اونگو دائے کو سب کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی پوری امپائر کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگولین امپائر ہر طرف پھیلتی گئی اور آخر بہت سارے سالوں کے بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک اور بہت بڑی فوج تیار کر لی اور اسے لے کر بغداد یعنی عباسی خلافت کے کیپٹل کی طرف بڑھنے لگا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی مانی جاتی تھی۔ اب صورتحال کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ متحد ہو کر منگولوں کے خلاف لڑتے، لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے کہ منگول امپائر سے لڑنے کی بجائے وہ ایک دوسرے سے بحث اور مناظروں میں مصروف تھے، اور علماء ایک دوسرے پر علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے بحث و تکرار کر رہے تھے۔ ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا اور پھر آخرکار 1298 عیسوی میں بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا رنگ لال ہو گیا اور کئی دن اسی رنگ میں دریا بہتا رہا اور پھر اس کا رنگ کالا ہو گیا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہاؤس آف وزڈم کی ساری کتابیں جلا کر راکھ کر دی گئیں اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ ہسٹری میں مسلمانوں پر اتنا سخت ٹائم کبھی بھی نہیں آیا کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کی سب سے مقدس جگہ کو بھی خطرہ ہو، کیونکہ عباسی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اب منگولوں کے سامنے صرف ایک اور سلطنت تھی، مملوک سلطنت، اور اگر یہ اسے بھی ہرا دیتے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی منگولوں کے پاس چلا جاتا تو وہ 100% مکہ میں کعبہ کو گرا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب منگول بغداد فتح کر کے آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر مصر کے مملوک سلطان نے اپنے ایک جنرل کے ساتھ مل کر منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کو سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ منگولوں سے لڑنا امپاسبل کام ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں اور کچھ بڑے بڑے سکالرز نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ منگول ہی اصل میں یاجوج ماجوج ہیں اور بس اس کے کچھ ہی عرصے بعد قیامت آنے والی ہے، تو ان سے جیتنا ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی سلطان اور اس کا جنرل بیبرس منگولوں کے خلاف ایک فوج جمع کرنے لگے۔ اب اسی دوران منگولیا میں ہلاکو خان کا بھائی، جو اس وقت پورے منگول امپائر کا بادشاہ تھا، مار دیا گیا، تو ہلاکو خان مجبوراً اپنی بڑی فوج لے کر وہاں سے واپس چلا گیا اور ایک چھوٹی فوج کو یہاں پر چھوڑا، اور آخر فلسطین میں اینجالوت کے مقام پر منگولوں اور مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ یہ اینجالوت علاقہ فلسطین میں ہے اور اسے اینجالوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ وہی ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑے جنگجو جالوت کو ہرا دیا تھا، اور اب دوبارہ ہزاروں سال بعد یہاں ایسا ہی ہوا کہ کمزور مسلمانوں نے پہلی بار دی گریٹ منگول امپائر کو بہت بری طرح ہرا دیا اور منگول امپائر کے آگے بڑھنے کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ مطلب یہ جنگ ہارنے کے بعد منگول امپائر کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ یہ تھی منگول اور مسلمانوں کی جنگ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے بتا دیا تھا، جو آخر اینجالوت کی جنگ کے ساتھ ختم ہو گئی۔
لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگولوں کا کنٹرول تھا اور انہیں دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہی منگول مسلمانوں کے مذہب اسلام کو اسٹڈی کرنے لگے اور آخر اتنا امپریس ہوئے کہ سارے منگول جو ان مسلم ممالک میں موجود تھے مسلمان ہونے لگے اور یہ سارے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ اگر آپ چنگیز خان کی اولاد کے سارے نام دیکھیں تو سب کے پہلے منگول نام تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے نام منگولوں سے مسلم ناموں میں تبدیل ہونے لگے۔ ان کے پہلے نام جیسا کہ اوگودائے، جوچی، ہلاگو، پھر بعد میں ان کے نام بدلنے لگے جیسا کہ محمد، تیمور، یونس اور بابر، کیونکہ انڈیا پر بہت سال حکومت کرنے والی مغل امپائر اسی چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چنگیز خان انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور طاقتور امپائر بنائی تھی، لیکن ان دونوں امپائرز میں ایک بہت بڑا فرق تھا کہ آج چنگیز خان کو ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کو پوری دنیا ایک گریٹ لیڈر کے طور پر جانتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔